اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کل بھی وفود کے حوالے سے بیان ہوا، آج بھی دو ایسے وفد جن کا منفرد انداز تھا وہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ ایک تو چونکہ سورہ آل عمران میں ہم نجران کے عیسائیوں کے حوالے سے قرآن کریم کے جو درس تھا اس میں پڑھ چکے ہیں، کافی تفصیل سے بیان بھی ہوا ہے۔ اب چونکہ سیرت میں بھی نجران کا وفد اس کا ذکر ہے، دوبارہ آپ سنتے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، یہ واقعات بار بار سننا انسان کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ تو یہ آج اس وفد کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ نجران کا وفد تھا۔ یہ 80 افراد پر مشتمل، ان کے علماء، راہب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذہبی معاملات میں گفتگو کرتے رہے، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو آپ بار بار کہتے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شکوہ کیا نجران کے عیسائیوں نے کہ جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری توہین کر رہے ہیں کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو آپ انہیں بار بار اللہ کا بندہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے بندے نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ جو سوال کیا تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ یہ کام کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، ان سب کا تعلق معجزات سے ہوا کرتا ہے، اور معجزات یہ نبی سے صادر، معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی سے صادر ہوتا ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو دماغ کو عاجز کر دے۔ تو اس لیے تمہارے دماغ سوچنے سمجھنے سے عاجز آ گئے تو تم نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، یہ تم شرک کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر اسی وقت سورہ آل عمران کی جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، 8 رکوع اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں نازل فرمائے، جو 80 آیات پر مشتمل تھے۔ اور جب یہ آیات کا نزول ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین، کامل یقین تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق آ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ مباہلہ کرتے ہیں، تو پھر جو آیت کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ابنانا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کے آ گئے، اور نساءنا کہا تو وہاں پر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا لے کے آئے، اور پھر جب کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ تم خود آؤ، اپنی جان لے کے آؤ، تو اس جان کے بدلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لے لیا۔ فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ پھر ہم مباہلہ کریں گے، عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے، تو پھر لعنت کریں گے، جو ایک مباہلے کا طریقہ تھا، کیونکہ مباہلہ ہوتا ہی تب ہے جب کامل یقین ہو اور سامنے والا کفر پر ڈٹا ہوا ہو، انکار کر رہا ہو۔ بہرحال نجران کے عیسائیوں میں سے اسقف نامی ایک عیسائی نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں امام حسین علیہ السلام ہے اور انگلی سے امام حسن پاک چلے آ رہے ہیں، تو وہ اپنے راہبوں سے کہنے لگا کہ دیکھو میری بات سنو، تم واپس پلٹ جاؤ تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ جو ننھے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، ننھے نورانی صورت والے یہ چہرے میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے ایک دفعہ آمین کہہ دی تو نجران کے سارے عیسائی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ۔ یہ سارا نجران کا عیسائیوں کا جو وفد تھا یہ واپس چلا گیا۔ ایک اور وفد آیا، یہ وفد تھا کندہ۔
اسے وفد کندہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یمن کے معروف قبیلے کندہ کے 70 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ان کی خوبصورت لمبی لمبی زلفیں تھی اور آنکھوں میں ان کے سرما لگا ہوا تھا، اور انتہائی قیمتی دھاری دار ریشمی عبائیں انہوں نے پہن رکھی تھی، اور بڑے بن سنور کر یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا ابیت اللعنہ۔ یہ جملہ ایک دعائیہ جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ لعنت و ملامت کا باعث بننے والی چیزوں سے ہمیشہ انکاری رہیں۔ چونکہ یہ جملہ شاہی دربار میں کہا جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بولا، حضور نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کا نام لے کر تو مخاطب نہیں کر سکتے، بڑا ادب کر رہے تھے وہ، تو یہ خلاف ادب ہے۔ حضور نے فرمایا پھر میری کنیت ابو القاسم ہے، نام نہیں لیتے تو کنیت سے بلاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم ایک چیز چھپا کے لائے ہیں اور آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ دور کاہنوں کا تھا، نجومیوں کا دور تھا، تو جب بھی کسی کا امتحان لیتے تھے تو وہ اسے سوالات کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے سامان میں ایک چیز چھپا کے لائیں۔ انہوں نے چھپایا کیا تھا کہ ان کے پاس گھی تھا، گھی کے اندر مکڑی کی آنکھ چھپائی ہوئی تھی۔ اب گھی ہے، اس کے اندر مکڑی کی آنکھ کتنی سی ہوتی ہوگی، وہ چھپائی ہوئی تھی، اور پوچھنا چاہتے تھے کہ تم اس کا بتاؤ، اگر بتا گے تو ہم نبی مان لیں گے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھ سے کاہنوں والے سوال نہ کرو، نبوت کا ایک لیول ہے، اس کے مطابق سوال کرو۔ تو اس کے بارے میں تو کاہن بھی بتا دیتے ہیں، تم وہی کاہنوں والے سوال مجھ سے کر رہے ہو۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ زمین سے حضور نے پتھر اٹھائے، آپ نے فرمایا یہ ان کی کوئی زبان نہیں ہے، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، چلو اگر یہی گواہی دے دے کہ میں محمد ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کنکریوں سے کہ میری گواہی دو ان کندہ کے 70 لوگوں کو، یہ وفد جو آیا ہوا ہے۔ کنکریاں بلند آواز سے پڑھنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ جب تسبیح ہوئی، حیرت انگیز معجزہ تھا یہ کہ پتھروں سے سبحان اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سارے آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کچھ قرآن پاک میں سے سورہ الصافات کی آیات تلاوت کر کے انہیں سنائی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل رو رہے ہیں۔ ایک آگے بڑا شخص اس سے پوچھا حضور آپ رو رہے ہیں تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا چونکہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہوں۔ تو کہنے لگے کیا آپ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل، خشیت الہی جو ہے وہ مجھے رلا دیتی ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے صراط مستقیم پر بھیجا ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے، ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو اس کے احکامات کی اگر نافرمانی ہو گئی تو ہم اس کے محبوب بندوں کی لسٹ میں سے نکل جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، تو حضور نے فرمایا مسلمان ہو گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ریشمی جو عبائیں پہنی ہوئی ہیں اتار دو۔ حالانکہ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اور پہلے میں نے کل بتایا کہ وفد ایک آیا تھا، تو اس وفد نے کہا تھا حضور تھوڑی سی شراب پینے کی اجازت دے دیں۔ وہ نئے تھے، لیکن انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ریشمی عبائیں اتار دو، ریشم جو ہے یہ مرد نہیں پہنا کرتے۔ انہوں نے ایک ہی جملے میں حکم مانا، اپنی عبائیں اتار کر پھینک دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چلتے وقت اچھی خاصی جو ہے وہ تحائف عطا کیے۔ ایک تیسرا وفد تجیب کے نام سے ہے، یہ بھی لوگ یمن سے آئے تھے لیکن یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کی آمد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، اور انہوں نے عجیب عمل یہ کیا تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، مال وہ انہوں نے غرباء میں تقسیم کیا، جو مال بچ گیا وہ مال حضور کی بارگاہ میں جمع کروانے آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مال جو بچ گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی مال تقسیم ہوتے تھے، لیکن اتنی زیادہ جو سخاوت تھی اس وفد کی ہم نے دیکھی تھی کہ یہ سارے کا سارا مال حضور کے قدمین شریفین میں آ کر یہ جمع کروا رہے تھے۔ انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، ان سے حضور کا اتنا پیار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وفد واپس جا رہا ہے، تجیب کا وفد۔
حضور نے فرمایا کچھ دن اور نہیں رک جاتے میرے پاس؟ حضور نے بڑے پیار کا اظہار فرمایا. کیا وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانے کو تو دل ہی نہیں کرتا. ورنہ حضور کے ایک صحابی تھے تو حضور نے مذاق کے انداز میں ان سے فرمایا تھا کہ تو روز آ جاتے ہو، ایک دن چھوڑ کے آیا کرو. چبوترے سے وہ نیچے اترے تو رستے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ کے آیا کرو. تو ہم تو سانس ہی تب لیتے ہیں جب حضور کا دیدار ہو جاتا ہے، تو ہم کیسے ایک دن چھوڑ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ صحابہ کرام کی محبت کا انداز تھا. یہ تجیب کے وفد میں جو لوگ تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جاننے کا تو دل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی ہم نے جو زیارت کی ہے، جو معجزات دیکھے ہیں، ہم اتنے بے قرار ہو رہے ہیں کہ اپنے قبیلے والوں کو جا کر بتائیں آپ کے سارے معجزات. حضور ہم ان کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحفے طائف عطا کیے. حضور نے فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو میری طرف سے تحفہ نہ ملا ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک لڑکا ہے جو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے ہیں، وہ رہ گیا ہے. حضور نے فرمایا چلو تم چلے جاؤ تو اس کو واپس بھیج دو، میں اس کو بھی عطا کروں گا. وہ لڑکا واپس آیا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ نے جن لوگوں کی حاجت روائی فرمائی ہے نا، جن کو طائف دیے ہیں، میں انہی لوگوں میں سے ہوں، مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے. حضور نے فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ یا رسول اللہ میری حاجت ان لوگوں کی حاجات سے مختلف ہے، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں، آپ اللہ سے سوال کیجئے وہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کو غنی بنا دے. جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے الفاظ سنے، ہاتھ اٹھا کر آپ نے فرمایا یا اللہ جو اس نے دعا کی ہے اسے قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی. اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جب اس کی موت آئے گی یہ پورے کا پورا مرے گا. یا رسول اللہ یہ پورے کا پورا مرنا کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی آرزویں تمنائیں ہوتی ہیں، وہ رہ جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی. اس نے ایسی دعائیں مانگی ہیں اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو اس کی جو خواہش تھی نا اللہ نے ساری زندگی میں پوری کر دی ہیں، اس لیے یہ پورے کا پورا مرے گا. یہ ان کی محبت تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.